بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن چیپٹر نمبر 1۔ آج ہم برصغیر کے نظام تعلیم میں رائج نصاب تعلیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابتدا میں اسلامی مدارس کے نصاب میں قرآن حکیم کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ بھی اس کے علاوہ اسلامی نظام تعلیم کا حصہ تھے، جبکہ دیگر دنیاوی علوم جیسے حساب، طب، نجوم، زراعت وغیرہ جو ہیں وہ اختیاری مضامین کی حیثیت سے پڑھائے جاتے تھے۔ یعنی لازمی مضامین میں قرآن حکیم، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ ہیں، اور دنیاوی علوم میں جس کو کہ اختیاری علوم بھی کہا جاتا ہے، مختلف قسم کے دنیاوی علوم شامل ہیں۔ طلباء کو اپنی دلچسپی کے مطابق مضامین کے انتخاب کی آزادی تھی، جیسا کہ آج کل بھی ہے۔ کمپلسری سبجیکٹس بھی ہیں اور الیکٹیو بھی ہیں، اور الیکٹیو سبجیکٹس طلباء اپنی دلچسپی، اپنی ذہنی استعداد کے مطابق سلیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دور میں بھی تھا۔ قرآن حکیم کی تعلیم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ کئی علوم قرآن پاک کی تفہیم کے لیے نصاب میں شامل ہوتے گئے، یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو علوم نصاب میں شامل کیے گئے۔ قرآن پاک میں سیرو فی الارض اور مشاہدہ کائنات کی بار بار تاکید کی گئی ہے، یعنی کائنات کا مشاہدہ کرو، زمین میں چلو پھرو اور کائنات کی چیزوں کا مشاہدہ کرو۔ اس سے سائنسی علوم کو ترقی ملی، یعنی سائنسی علوم کے ذریعے سے کائنات کے مشاہدہ کرنے میں مدد ملی اور یہ نصاب کا حصہ بن گئے۔ علم الکلام کو رواج ملا، اور علم الکلام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جب قرآن پر اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے فلسفیانہ علوم کی ضرورت پڑی۔ اسلام میں معرفت نفس کی تاکید کی گئی ہے، یعنی اپنے نفس کو پہچانو۔ نفس کو پہچاننے کے تقاضے نے علم نفسیات کی شکل اختیار کی، یعنی سائیکالوجی جو ہے وہ نفس کی معرفت کا علم ہے، اور اس وقت بھی یہ علم پڑھایا جاتا رہا۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان اور ادب کو ترقی حاصل ہوئی۔ برصغیر کے نصاب تعلیم میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اس کا جائزہ مختلف ادوار کے حوالے سے لیا جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ نصاب تعلیم میں مختلف قسم کے لازمی مضامین اور اختیاری مضامین شامل تھے، جس میں سائنسی مضامین بھی تھے، نفسیات کا علم بھی تھا، علم الکلام بھی تھا، اور عربی زبان اور ادب بھی شامل تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی لیول پر، یعنی ابتدائی درجے کا نصاب کس قسم کا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی لکھنا پڑھنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کے وہ ابتدائی اصول سمجھائے جاتے تھے اور یاد کروائے جاتے تھے جو ضروری ہیں۔ اس دور میں مسلمان عوام کی زبان فارسی تھی، اس لیے ابتدائی درجے میں فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھا۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جزو کلام اللہ تھا، یعنی قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ ابتدائی درجے پر دی جاتی تھی، چھوٹے بچوں کو دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں، 2 کتابیں بڑی مشہور تھیں جو نصاب میں شامل کی جاتی تھیں۔ ایک کا نام گلستان ہے اور دوسرے کا نام بوستان ہے۔ مکاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تعلیم مسلمان بچوں کے لیے لازمی تھی۔ ابتدائی تعلیم کی مدت طے نہیں تھی، جیسا کہ آج کل پرائمری لیول 5 سال پہ ہے اور مڈل جو ہے وہ 8 سال کا ہے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ طالب علم مقررہ نصاب کی تکمیل کے بعد اگلے درجے کی تعلیم شروع کر سکتا تھا۔ اگر تو کوئی طالب علم ذہین ہوتا تو وہ یہ درجے جلدی عبور کر لیتا تھا، اور اگر کوئی کم ذہین ہوتا تو وہ اس میں کئی سال بھی لگا سکتا تھا۔ تو یہ ابتدائی لیول کا نصاب تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ثانوی تعلیم کا نصاب کیا تھا، یعنی سیکنڈری سطح پہ نصاب تعلیم کیا تھا۔ اس سطح پر زبان اور ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلقہ مضامین
مثلاً دفتری اور قانونی امور کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ نصاب میں ادب و انشاء، حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور خوشنویسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ثانوی سطح پر بھی ذریعہ تعلیم یعنی میڈیم آف انسٹرکشن کیا تھا؟ فارسی زبان تھی، جیسا کہ مکاتب میں بھی فارسی زبان میڈیم آف انسٹرکشن تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی تاکہ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ ثانوی درجے کی تعلیم کے بعد طالب علم سرکاری ملازمت کے اہل ہو جاتے تھے، یعنی وہ اس قابل ہو جاتے تھے کہ کوئی سرکاری ملازمت حاصل کر سکیں۔ آخری لیول تھا اعلیٰ تعلیم، اور اس کا نصاب کیا تھا؟ اس درجے کے نصاب میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث و فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف اور علم حیات وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم پر فارسی ذریعہ تعلیم تھا اور اعلیٰ سطح پر عربی ذریعہ تعلیم تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلبہ اپنی قابلیت کے مطابق کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے تھے۔ قاضی کے منصب پر فائز ہوتے یا شاہی درباروں میں مختلف عہدے حاصل کر سکتے تھے۔ اس دور میں شاہی دربار تھے، اس میں مختلف قسم کی وزارتیں تھیں، وہ حاصل کر سکتے تھے، یا قضاء میں قاضی کے منصب پر فائز ہو سکتے تھے اور لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ لیکن درس و تدریس کے پیشہ سے منسلک ہونے والوں کو اس زمانے میں سب سے زیادہ عزت حاصل ہوتی تھی، یعنی اس دور میں تعلیم اور معلم کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، اور معلم کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور اس کی عزت معاشرے میں ہوتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے بر صغیر میں سلاطین دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کے زمانے کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، جس کا ذکر ہم اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔